بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ آ گیا ہے کہ قرآن اپنے مخاطب کو کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے اور اس کی پکار کیا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے نزول سے قبل 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، ترتیب کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے پس منظر موجود ہے، لہٰذا سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں مکی قرآن کے مباحث کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے اور تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ اور لب لباب آ گیا ہے، جبکہ قرآن مجید کا فلسفہ اور بعض نہایت اہم موضوع اور مسائل کا خلاصہ چوتھے رکوع میں بیان ہوا ہے۔ اب ہم تیسرے رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 21۔ اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں انہیں بھی پیدا کیا تھا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے اور یہی تمام انبیاء کی دعوت تھی۔ سورہ الاعراف اور سورہ ہود میں ایک ایک رسول کا نام لے کر اس کی دعوت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے: اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی اور اللہ کے سوا نہیں ہے۔ سورہ الشعراء میں رسولوں کی دعوت کے ضمن میں بار بار یہ الفاظ آئے ہیں، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ان الفاظ میں بیان ہوئی کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ چنانچہ تمام رسولوں کی دعوت یہی عبادت رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق واقع ہو گیا ہے، وہ یہ کہ باقی تمام رسولوں کی دعوت کے ضمن میں صیغہ خطاب یا قومی ہے، یعنی اے میری قوم کے لوگو، جبکہ یہاں صیغہ خطاب ہے یا ایھا الناس، یعنی اے بنی نوح انسان۔ معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، جبکہ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور کامل رسول ہیں جن کی دعوت آفاقی ہے۔ عام طور پر لوگ جو غلط رستہ اختیار کر لیتے ہیں اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا رستہ یہی تھا۔ اس دلیل کا رد بھی موجود ہے کہ جیسے تم مخلوق ہو ویسے ہی تمہارے آباء و اجداد بھی مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو اسی طرح وہ بھی خطا کر سکتے ہیں، لہٰذا نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا رستہ کیا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ حق کیا ہے تاکہ تم بچ سکو۔ آیت نمبر 22۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق فراہم کیا، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہرو جانتے بوجھتے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ آگے یوں بیان کی گئی ہے کہ جب تم بھی جانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو پھر اس کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اہل عرب یہ بات مانتے تھے کہ کائنات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، البتہ جو ان کے دیوتا تھے انہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں یا اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، وہی اس کا مدبر ہے، تو اب کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اس کا کوئی مد مقابل ٹھہرائے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کسی درجے میں کوئی شریک یا مد مقابل نہیں۔ اس زمن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس درجے توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی کہہ دیا، جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً ٹوک دیا اور فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ بلکہ وہی ہو گیا جو تنہا اللہ چاہے۔ اس کائنات میں صرف ایک ہستی کی چلتی ہے،
قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہدایت کا معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے ایمان لائے بغیر رخصت نہ ہوتے۔ ان دو آیتوں میں توحید کے دونوں پہلو بیان ہو گئے، توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی یہ ہے کہ بندگی صرف اسی کی ہے